حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پروگرام درس قرآن کے ساتھ آج ہم 26ویں پارے کے اہم مضامین، احکامات اور مقامات پر گفتگو کریں گے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، 35 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، واجل مسمی، اور ایک وقت مقررہ تک۔ تو ایک دن آنے والا ہے کہ یہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، اس لیے فرمایا ایک مقررہ مدت تک۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جو کافر ہیں جس چیز سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہیں۔ مشرکین اور کفار کو ایک عام دعوت ہے، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، تم بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی، مجھے بس دکھلا دو، ماذا خلقوا من الارض، زمین کے اندر ان کی پیدا کردہ چیز کیا ہے، یعنی انہوں نے کیا بنایا ہے زمین اور آسمان کے نظام میں سے۔ ممکن ہے کوئی جواب دے گاڑیاں، جہاز، بلڈنگیں، نہیں بھائی، وہ چیز دکھاؤ جو شروع سے لے کر آخر تک غیر اللہ نے بنائی ہو، حتیٰ کہ مچھر اور مکھی کا پر، یا اگر جہاز بنایا ہے تم نے تو تم خود انسان ہو، تم کو اللہ نے پیدا کیا، پھر جو لوہا تم نے استعمال کیا وہ اللہ کی زمین سے نکالا، جو پٹرول اس میں ڈالا وہ اللہ کے کنویں اور اللہ کے خزانوں میں سے نکالا، یہ سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ ایسی کوئی ایک چیز بتا دو جس کو تم نے بغیر اللہ کی کوئی چیز استعمال کیے ہوئے بنایا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے بہت ساری آسمانی کتابیں اتری، اس میں سے کوئی ثبوت یا دلیل لے آؤ، او اثارۃ من علم، یا کوئی علم جو نقل کیا جاتا ہو، یعنی عقلی نقلی دلائل میں سے کوئی دلیل جو تمہارے پاس ہے جو یہ بتائے کہ غیر اللہ کے پاس بھی کوئی اختیار ہے اور تمہارے معبودان باطلہ نے بھی کوئی چیز تخلیق کی ہے۔ جب ان کی کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ان کی کوئی تخلیق نہیں ہے، تو پھر تم کیوں اللہ رب العزت کو، اللہ کے سچے پیغمبر کو اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سچی کتاب کو جھٹلاتے ہو؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے پہلے بتایا تھا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے، فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے سب سے بڑا گمراہ شخص کون ہے، فرمایا سب سے بڑا گمراہ وہ آدمی ہے مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اس کی پکار پر لبیک نہیں کہہ سکتے، اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتے، اس کی ضرورت اور حاجت کو اس کے لیے پورا نہیں کر سکتے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، بلکہ وہ تو اس کی پکار سے ہی غافل ہیں۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے اوپر ہماری واضح آیات اور نشانیاں بیان کی جاتی ہیں یا پھر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للحق، تو کافر لوگ حق کو، سچی بات کو، قرآن کو کہتے ہیں، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، ھذا سحر مبین، یہ تو سری جادو ہے، نعوذ باللہ، کوئی دلیل نہیں ہے، ہٹ درمی ہے، ضد ہے، عناد ہے، بغض ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، حق بات کو ٹھکرا کے کیا کہہ دیتے ہیں، یہ جادو ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا،
فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو اللہ کے مقابلے میں تم میرے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے ہو۔ ظاہری بات ہے اگر میں نبی ہو کر اپنی طرف سے ایک چیز بناتا ہوں اور اس کا بہتان اللہ پر باندھتا ہوں، یعنی بات میری اپنی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے یہ دی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے میری جھوٹی گواہی پر مجھے بڑی سخت پکڑ آئے گی اور تم مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکو گے، میرے اوپر براہ راست اللہ کا عذاب آئے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا انہوں نے اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کی، وہ وہی بات کرتے ہیں جو وہی بنا کر ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، ٹھیک ہے اگر میں نے کوئی غلط بیانی کی میرا اللہ مجھے پکڑے گا، مجھے چھوڑے گا نہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے بھی وہ خوب جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اس حوالے سے وہ گواہ کافی ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تم جو قرآن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، کبھی اس کو جادو کہتے ہو، کبھی کہانت کہتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ من گھڑت چیزیں ہیں، یاد رکھو یہ باتیں بھی تمہاری لکھی جا رہی ہیں، محفوظ کی جا رہی ہیں، رب ذوالجلال کے علم میں ہیں، تم سے وہ پوچھے گا اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے بارے میں فکر مند ہو، اپنی فکر بھی کرو۔ قل ارائیتم ان کان من عند اللہ، ایک اور قرآن کی حقانیت اور سچی کتاب اور منزل من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے کی دلیل، فرمایا تم بتاؤ ان کان من عند اللہ، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، وہ کفرتم بھی، اور تم نے اس کا انکار کیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں سے بھی ایک آدمی اس کے سچ اور حق ہونے کی گواہی دے چکا، فآمن، اور ایمان بھی لے آیا، واستکبرتم، اور تمہاری حالت کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی طرف سے، اور بنی اسرائیل کے عالم بھی اس کی تصدیق کر چکے، گزشتہ کتابوں کو، گزشتہ دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مسلمان بھی ہو گئے، اور دوسری طرف تم ہو، تم نے تکبر بھی کیا، الزام تراشی بھی کی، اس کو کہانت بھی کہا، من گڑت بھی کہا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ، تو یاد رکھو کہ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شخص کون تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا؟ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد مکہ مکرمہ میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ بطور جنس ہے بنی اسرائیل میں سے جو بھی ایمان لائے، لیکن مضبوط روایت جو صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے اور وہیں سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جو آئے تو مقابلے کے لیے تھے، جو آئے تو مناظرے کے لیے تھے، لیکن واپس اسلام قبول کر کے گئے۔ یہ اس کی حقانیت کی دلیل تھی جب بڑے عالم، کتاب کو جاننے والے، اس شریعت کو جس کو تم میں سے بھی بعض لوگ مانتے ہیں، اس کو جاننے والے جب اس کو قبول کر رہے ہیں تو تمہیں بھی قبول کرنا چاہیے۔ اگر قبول نہیں کرتے ہو تو ظالم کہلاؤ گے، اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ ایک اور انتہائی کمزور اور احمقانہ دلیل بھی کافر دیا کرتے تھے، وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، لو کان خیرا، اگر یہ دین خیر ہوتا، سچ ہوتا، برحق ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اور ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے۔ بہت سارے غریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسلام کو قبول کیا، اور مال کے لحاظ سے کمزور تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، تو ان کو دیکھ کر یہ جو مکہ والے ہیں، جو مالدار ہیں، وہ کیا کہنے لگے کہ اگر یہ دین سچا ہوتا نا تو ہم جیسے جاہو جلال والے اور مال والے دین کو قبول کرتے، ان غریبوں نے اور ان کمزور لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، چونکہ ان لوگوں کو اس سے تو ہدایت نہیں ملی،
ہدایت یافتہ نہ ہو سکے، اس کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، فَسَيَقُولُونَ تو عن قریب وہ کہیں گے هَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ تو قدیمی جھوٹ ہے، جیسے کہ اساطیر الاولین کہ پرانے زمانے کی کہانیاں میں سنا رہے ہو، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دین پر ڈٹ جانے والے، ان پر کوئی غم، کوئی اندیشہ، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ جنتی لوگ ہیں جو دین کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ فوراً جنتیوں کے تذکرے کے بعد والدین کا تذکرہ لایا، ان کے مقام اور ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ حملته أمه كرها ووضعته كرها، اس کی ماں اس کو اپنے پیٹ میں مشقت سے اٹھاتی ہے اور اس کی ماں اس کو مشقت سے جنتی ہے۔ ماں کی عظمت کو اسلام نے خاص مقام دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد فرمایا تیری ماں، پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں، چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے والد۔ اچھے انسان کی علامت اور اچھے انسان کی زندگی کا بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی سختی اور پختگی کو پہنچ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کو پہنچ جاتا ہے۔ 40 سال بڑی خاص عمر ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ 40 سال کی ایک خاص اہمیت ہے، اسی وجہ سے تقریباً ہر نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ نیک اور صالح آدمی جو اللہ رب العزت کا فرمانبردار اور اپنے والدین کا مطیع ہے، یہ جب اپنے 40 سال کو پہنچتا ہے اور مضبوط اور تناور درخت بن چکا ہوتا ہے، قالا تو کیا کہتا ہے؟ ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی، اولاد دی، گھر دیا، صحت دی، نوکری دی، حلال روزی دی، رشتہ دار دیے، دین کی سمجھ بوجھ دی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے۔ وعلی والدی، اور جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، یہ نیک آدمی کی علامت ہے، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جا۔ واصلح لی فی ذریتی، نیک آدمی کی خاص نشانی وہ اس کی نظر اپنی اولاد پر مکمل طور پر ہوتی ہے، اور میری اولاد بھی صالح بنا۔ انی تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرمانبرداروں میں سے ہوں، ماننے والوں میں سے ہوں۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد بالخصوص اور عام طور پر بھی بالعموم اس دعا کو انسان اللہ رب العزت سے مانگتا رہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، کہ اللہ رب العزت مجھے یہ توفیق دے تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور ایسا شکر ادا کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ نیک لوگ ہیں، یہی وہ صالح اولاد ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کے بد اعمال سے، برے اعمال سے درگزر کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، جنتی لوگوں میں ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد قیامت کی کچھ منظر کشی کی گئی ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور یاد کرو اس دن کو جب کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، وہاں لائے جائیں گے، اور کہا جائے گا
اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی لذتیں، اپنی نعمتیں دنیا کی زندگی میں استعمال کر چکے ہو۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے جو آدمی مالدار ہوتا ہے یا اس کو دنیاوی اعتبار سے کوئی جاہ و جلال یا اولاد کی نعمت ملتی ہے تو وہ اسی کو ہی اللہ کی نعمت اور کامیابی سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو مقبول بندوں میں شمار کرتا ہے۔ او جی اگر میں اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوتا، اللہ مجھے یہ نعمتیں دیتا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب چکھایا جائے گا۔ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، کس بنیاد پر تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے؟ بغیر الحق، ناحق، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، حضرت ہود کو یاد کرو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر ڈرایا۔ احقاف ریت کا بلند اور مستطیل ٹیلے کو کہتے ہیں، بعض نے اس سے مراد پہاڑ، بعض نے اس سے مراد غار لیے ہیں۔ یہ جو قوم تھی یہ یمن کے اندر حضرموت کے قریب ایک جگہ پر قیام پذیر تھی۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اور در حقیقت ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی گزرے۔ کیا دعوت تھی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے اوپر دردناک عذاب کا خوف ہے تمہاری نافرمانی کی وجہ سے۔ وہ آگے سے کیا کہنے لگے؟ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے دور اور باز رکھے؟ فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، سچا ہے تو جو ہمیں ڈرا رہا ہے اس کو لے آ۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اس کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میرا کام ہے کہ میں اپنی دعوت تم تک پہنچا دوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ نافرمان تھے، سرکش تھے اور کہہ رہے تھے ہاں لے آؤ نا عذاب اگر تم سچے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی شکل میں ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا، قالو، تو کہنے لگے هذا عارض ممطرنا، یہ تو ہمارے اوپر آ کے برسے گا۔ بل ہوا ما استعجلتم به، فرمایا وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ یہ وہ ہے جس کو تم طلب کر رہے تھے، جو حضرت ہود علیہ السلام کو کہہ رہے تھے جلدی لے آؤ نا اللہ کا عذاب، اگر قوت اور طاقت ہے، اگر سچے ہو تو یہ وہ ہے۔ ریح، یہ ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، جس کے اندر دردناک عذاب ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، یعنی وہ ہوا جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی جبکہ انہوں نے بادل کو دیکھا تھا اور وہ ہوا اس بادل سے نکلی تھی، وہ بادل دیکھ کے کہہ رہے تھے یہ تو بادل ہے جو ہمارے اوپر برسے گا۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، اس نے سب کو نیست و نابود کر دیا، بس ان کے مکانات اور اس کے کچھ آثار نظر آتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں کوئی آبادی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، یہ مکہ مکرمہ کے باسیوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے تمہیں جو شان و شوکت اور جاہ و جلال دیا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر ہم نے ان کو دیا تھا، لیکن فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل بالکل ان کے کام نہ آئے، یہ ساری صلاحیتیں ان کی مفقود ہو گئیں اور دل بند ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح تم بھی مذاق اڑاتے ہو، تم بھی کھیل تماشا سمجھتے ہو، تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔
ہوش کے ناخن لو، باز آ جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ، اسی صورت میں تم بچ سکتے ہو۔ اس کے بعد جنات کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ ان کو دعوت اسلام کیسے پہنچی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب جنات کی ایک جماعت کو ہم نے تیری طرف پھیر دیا، وہ قرآن کو سن رہے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ حاضر ہوئے اور قرآن کریم کو سننے لگے، قالو، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، جب اس کو مکمل کر دیا گیا، ولوا الی قومہم منذرین، تو اپنی قوم کی طرف چلے گئے ڈراتے ہوئے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ واقعہ وادی نخلہ کا ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ جنات کی ایک ٹولی، ایک گروہ، ایک جماعت وہاں پہنچ گئی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد جنات کا داخلہ اور شیاطین کا داخلہ آسمان میں بند کر دیا گیا تھا۔ اب یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ ایسا کون سا خاص واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ مشکلات پیدا ہو گئیں اور آسمان کے راستے بند کر دیے گئے۔ پوری دنیا کے اندر جنات چکر لگا رہے تھے، تو یہاں پہنچے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ معاملہ یہی ہے اور یہی وہ وجہ ہے جہاں سے ہمارا کام خراب ہو گیا اور شیطانیت کا راستہ بند ہو چکا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کی عظمت کا منہ بولتا کتنا عظیم الشان ثبوت ہے۔ قالوا یا قومنا، جا کے کہنے لگے اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی، مصدقا لما بین یدی، اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، جو حق اور سچ اور دین کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ الی طریق مستقیم، اور سیدھی راہ کی طرف۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اے جنات، عجیبو داعی اللہ، یہ اللہ کی طرف جو دعوت دینے والا ہے اس کی بات کو مان لو، تسلیم کر لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، پناہ دے گا۔ ساتھ ڈرایا بھی، ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کے منادی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا، مانے گا نہیں، فلیس بمعجز فی الارض، وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے علاوہ اس کے کوئی مددگار نہیں ہیں، اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کتنی خوبصورت دعوت دی۔ ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں تک دین کی دعوت کیسے پہنچانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے معاندانہ رویے کے مقابلے میں تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فاصبر، اے میرے حبیب صبر کرو، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ اللہ کے عالی ہمت رسولوں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کرو۔ کأنہم یوم یرون، جب یہ اس دن دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگر باز نہیں آؤ گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، تو پھر ذہن یہ کہے گا تھوڑا سا دنیا میں ٹھہرے تھے، بلاغ، بس آپ کا کام پہنچانا ہے، فہل یہلک الا القوم الفاسقون، پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ گناہ گار، ظالم، مشرک، منافق، کافر، فاسق و فاجر، یہی تباہی کے دہانے پر جائیں گے۔ اہل ایمان، مسلمان اور اعمال و تقوی کو اختیار کرنے والے یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اس سے اگلی صورت سورہ محمد ہے، مدنی صورت ہے، 38 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، برباد کر دیے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ جو سازشیں اور جو وہ تدبیریں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور دین کو مٹانے کی کیا کرتے تھے، اللہ نے وہ ناکام کر دی۔ اور اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اخلاق حسنہ اور حاجیوں کو پانی پلانا اور دوسرے کام، ان میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو بھی دین اسلام
اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے گا اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال انسان کا، مسلمان کا، مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا لباس ہے، اس کے بغیر ایمان اور اسلام کامل ہی نہیں ہے۔ وہ آمنو، اور ایمان لائے، بما نزل علی محمد، جو نازل کیا گیا محمد پر یعنی قرآن، وہو الحق من ربہم، اور سچا دین بھی وہی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ اصلح بالہم، اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ ان کے حال کی اصلاح کر دی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دولت دی اور بہت کوٹھیاں دی اور بہت باغات دیے، بلکہ حالت کی اصلاح کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے نیکی کے کاموں کو آسان کر دیا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ سارا کیوں ہوا؟ کافروں کے اعمال کیوں ضائع ہوئے اور مسلمانوں کی ساری باتوں کو قبول کر لیا گیا، حسنات پر اجر دیا گیا اور بعض گناہوں کو معاف کر دیا گیا؟ ذالک، یہ اس وجہ سے، بأن الذین کفروا، اس لیے کہ جو کافر ہیں، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی اتباع کی، وان الذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اتبعوا الحق، انہوں نے حق کی اتباع کی، من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے تھا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال پیش کرتے ہیں۔ پہلا کام ہے دعوت دیں، سمجھائیں، سکھلائیں، یا پھر راستے سے ان کو ہٹائیں کہ بھائی ہمارے دین میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ کوئی بھی حربہ جب کامیاب نہ ہو تو پھر میدان جنگ میں جب آمنا سامنا ہو، فرمایا پھر کسی بات کا لحاظ نہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب تمہاری ملاقات کافروں سے ہو، مٹبیر ہو جائے اور جب ان سے جنگ و جدال ہو جائے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں ان کی اڑاتے جاؤ، گردنیں مارتے جاؤ، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو، یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو جو باقی بچ جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، ہاں جب قابو میں آ جائیں تو احسان کر کے چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جب جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی کہ بالکل بے بس ہو جائیں، شکست فاش کھا جائیں یا صلح کرنے پر مجبور ہو جائیں، تو پھر تم بھی صلح کر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چاہتا تو خود ہی ان کو ہلاک کر دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے۔ جب تم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کرو گے اور پوری شدت کے ساتھ ان پر وار کرو گے، تمہارا دل ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب لڑائی کے اندر اترو گے پتہ چلے گا کہ دسترخوان والا مسلمان کون سا ہے اور میدان والا مسلمان کون سا ہے، اس کی بھی ذرا تمیز ہو جائے گی۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، شہید کی عظمت، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت، اس کی اشاعت، اس کی دعوت و تبلیغ اور اس پر آنے والے ہر حرف کو مٹا کے رکھ چھوڑو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیسے؟ ویثبت اقدامکم، تم کو ثابت قدم رکھے گا، مضبوط رکھے گا، فتح تمہارا مقدر بنائے گا۔ اس کے بعد اہل ایمان اور کفار کا تھوڑا موازنہ ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور دنیاوی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی جس طرح جانور صرف اپنی فکر رکھتا ہے اور اپنے بارے میں ہی غور و فکر کرتا ہے، غمگین رہتا ہے اور کھا پی کے ہضم کر کے بس اس کی زندگی کا حاصل ہی ہوتا ہے، یہی حال کافروں کا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، یہ مکے والے کیا ہیں جو تجھے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں؟ ان سے بڑی بڑی قومیں تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، جو کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فلا ناصر لہم،
کسی نے ان کی مدد نہیں کی. مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال اور اس کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی، آسن جس کا رنگ بدلتا نہیں، جن میں بدبو نہیں آتی. وہ انہار من لبن، اور دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا. وہ انہار من خمر، اور شراب کی نہریں ہیں، لذۃ للشاربین، پینے والے کے لیے بہت ہی لذیذ. وہ انہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں شہد کی، نتھرا، پاکیزہ، عمدہ اور چنیدہ شہد. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور جنت والوں کے لیے جنت میں ہر طرح کے میوے اور پھل ہیں. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف سے بخشش کا سامان ہے، مغفرت کا خزینہ ہے. کمن ہوا خالد فی النار، فرمایا یہ تو جنتی ہیں. کیا یہ جنتی اس کی طرح ہو سکتے ہیں جو بدبخت، جو اللہ کا نافرمان، جو گناہگار جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اس کو ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. فَعْلَمْ، جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. جب تک جہاد کے صریح احکامات نہیں اترے تھے تو مومنین جذبہ جہاد سے سرشار تھے، اور ہر وقت اس چیز کا مطالبہ ہوتا تھا کہ کب جہاد کا حکم اترے اور کافروں کو ملیا میٹ کر دیں اور اسلام کے غلبے کی راہوں کو آسان کریں. اس لیے جہاد کا مطالبہ کیا کرتے تھے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، لولا نزلت سورہ، کیوں کوئی صورت نہیں اتاری جاتی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جو صریح اور واضح حکم والی صورت اتاری جاتی ہے. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا تذکرہ آتا ہے. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو دیکھے گا ان لوگوں کو کہ جن کے دل میں بیماری ہے. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو. ڈر جاتے ہیں، چونکہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا خاصہ رکھا ہے. اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ وقت کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر پٹائی کر رہے ہوں گے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو ہم جان لیں. یعنی تمہارے اعتبار سے تمہیں معلوم ہو جائے گا ثابت قدم کون رہتا ہے اور بزدلی کا مظاہرہ کون کرتا ہے. باقی جو کفار اپنی محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، باوجود یہ کہ ہدایت ان کے سامنے کھل کے آ چکی. لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وسیحبط اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ختم کر دے گا، غارت کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارا کام کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. جہاں تک دنیا کی زندگی ہے، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ کھیل اور تماشا ہے. اس کی بڑی بڑی بلڈنگیں، اس کی بڑی بڑی بہاریں منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں، صفائی ہستی سے مٹ جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اور آنکھ بند ہوئی آپ بڑے محل کے اندر ہیں اور سونے چاندی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، موت آ گئی. یہ کس کام کی؟ کھیل تماشا ہوا. وَإِن تُؤْمِنُوا، ہاں اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری، اللہ کا حیا رکھا، اللہ کا پاس رکھا، یؤتکم اجورکم، اللہ تمہیں اجر دے گا. ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا، اللہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے. اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے راستے میں بھرپور طریقے سے خرچ کرنا چاہیے. واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، ہم سارے فقیر
ہیں، اللہ کے غلام ہیں، محتاج ہیں، اللہ کے راستے میں بھرپور طریقے سے خرچ کرنا چاہیے۔ جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم روگردان ہو جاؤ اللہ تمہارے بدلے میں اور لوگوں کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر فرمایا اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا ستارے سے بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے۔ اسی کو بعض لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مراد لیا ہے، چونکہ آپ کا بھی تعلق فارس سے تھا اور آپ سے بڑا امام اور آپ سے بڑا صاحب علم اس علاقے میں کوئی نہیں گزرا۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔ اس سے اگلی صورت سورہ فتح ہے، یہ مدنی صورت ہے، 29 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلا فتح دی ہے۔ اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی تعین نہیں تھی، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہہ دیا کہ بھائی چلو مکہ مکرمہ چلنا ہے، تیاری کرو۔ 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں، دوستوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ پہنچے تو کفار مکہ نے راستہ روک لیا۔ اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مذاکرات کے لیے مکۃ المکرمہ بھیجا تاکہ سرداران قریش سے مذاکرات کریں اور کوئی صورت اس کی نکالی جائے۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو کسی نے خبر اڑا دی کہ عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر یقینی بات ہے مسلمانوں پر بہت گراں گزری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ قاصد کو قتل کرنا تو کسی بھی لحاظ سے درست اور راست اقدام نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے صحابہ اکرام سے بیعت لی اور صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ بہرحال بعد میں پتہ چلا کہ خبر غلط ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو واپس جانا پڑا کچھ معاہدہ کر کے، صلح کر کے۔ اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے وہیں اپنے بال منڈوائے، قربانیاں وہیں کی اور واپسی کو چل پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بشارت دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کے لیے یقینی فتح رکھ چھوڑی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ رب ذوالجلال نے معاف کیے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کی زبردست قسم کی مدد کرے گا۔ اب چونکہ مسلمان کچھ پریشانی کے عالم میں تھے اور صلح کے اندر جو شرائط طے کی گئی تھیں اس سے بھی تھوڑے سے نالاں تھے، اللہ رب العزت نے کرم والا معاملہ کیا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں میں اطمینان، چین، سکون اور راحت کو اتارا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان مزید بڑھ گیا اور وہ جو جذبات تھے وہ قابو میں آ گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ چونکہ شروع والی آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آپ کے گناہ بھی اگلے پچھلے معاف ہیں، مدد بھی ہوگی، فتح کی بھی بشارت ہے، تو اہل ایمان نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر آیات نازل ہوئی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العزت
ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ رب العزت کو یہ بیعت اور مسلمانوں کا یہ جوش، یہ جذبہ، یہ حمیت اور یہ غیرت اتنی پسند آئی، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ چونکہ یہ بیعت کیا تھی؟ عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے، کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور مکہ کے مشرکین کو ان کے شرک اور ان کی بدبختی کا مزہ چکھانا ہے۔ یہ جہاد کا حکم، کافروں کے خلاف لڑنے کا عزم اور جذبہ کس نے دیا تھا؟ رب ذوالجلال نے دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں دراصل اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، اس لیے یہ گویا میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسی، یہ تو بیعت کرنے والوں کی عظمت اور فضیلت ہے، جو بدعہدی کرے گا، عہد شکنی کرے گا، وہ اپنے خلاف ہی ایسا کرے گا۔ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور اپنے وعدے کو وفا کرنے والا، پورا کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر منادی کی کہ بھائی عمرے کے لیے جانا ہے تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، یہاں اس کا تذکرہ ہے سیقول لک المخلفون من الاعراب۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ سیقول لک المخلفون، پیچھے رہ جانے والے من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے لوگ کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں کے ساتھ لگے رہے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ گئے نہیں، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ کچھ قبیلوں کا نام بھی آتا ہے تفاسیر کے اندر، قبیلہ غفار ہے، قبیلہ مزینہ ہے، جوہینہ ہے، قبیلہ اسلم ہے، جو بھی لوگ تھے مدینہ منورہ کے آس پاس رہنے والے، تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا یہ عذر پیش کریں گے، لیکن یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، فرمایا یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کریں گے جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ بعض کے دلوں میں نفاق اور بعض کے دلوں میں بزدلی تھی، اس وجہ سے نہیں گئے، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف اپنے دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بڑے بڑے مارکے بپا ہو چکے ہیں اور جا بھی نہتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی خاص قسم کے ہتھیار بھی نہیں ہیں، بے سر و سامانی میں جا رہے ہیں، وہاں لڑائی ہو جائے گی، مارے جائیں گے، اس خوف اور اس ڈر سے پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے پیچھے رہنے کی وجہ یہ تھی، پیچھے رہنے کی وہ وجہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یوں اللہ رب العزت نے ان کے راز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیا۔ فرمایا سیقول المخلفون، عن قریب یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے اذا انطلقتم الى مغانب، جب آپ غنیمتوں کی طرف چلیں گے، لتأخذوها، تاکہ آپ ان کو لیں، یہ کیا کہیں گے؟ ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے۔ یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے، وہاں سے واپسی پر یعنی صلح حدیبیہ سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جانے کا قصد کیا، چونکہ خیبر کے یہودی بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور بہت کچھ جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کو بھی نمٹا دیا جائے، چونکہ خیبر کے اندر بھرپور غنیمتوں کے حصول کا امکان تھا اور اللہ رب العزت نے پہلے سے فتح کی بشارت دی تھی، اس لیے یہ لوگ بھی تیار ہو گئے۔ فرمایا قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل، اللہ رب العزت نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا تھا کہ جو لوگ حدیبیہ کے اندر شریک ہیں وہی خیبر کی لڑائی لڑنے کے لیے جائیں گے۔ فرمایا یہ لوگ تمہیں کہیں گے بل تحسدوننا، تم ہم سے حسد کرتے ہو اس لیے ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہو کہ ہمیں بھی مال غنیمت مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی ان باتوں کی رعایت نہیں کرنی، ان کو ساتھ نہیں لے کے جانا، کہ جب آسانی والا معاملہ ہوتا ہے تو تیار ہو جاتے ہیں، جب مشکل مرحلہ
مرحلہ آتا ہے جان ہتھیلی پہ رکھنی ہوتی ہے، اس وقت یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو لے کے نہیں جانا۔ قل للمخلفین من الاعراب، ہاں ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو تمہیں جذبہ جہاد بہت زیادہ ہے اور لڑائی کا بہت شوق ہے، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، عن قریب تمہیں دعوت دی جائے گی لڑائی کی ایک ایسی قوم کے ساتھ جو بہترین قسم کے جنگجو ہیں، تقاتلونہم، تم ان سے لڑائی لڑو گے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، بعض نے تو عرب قبائل سے جو لڑائی ہوئی وہی مراد لیا، بعض نے حنین کی لڑائی مراد لی، بعض نے مسیلمہ کذاب سے جو جنگیں لڑی گئی وہ بڑی خوفناک قسم کی جنگ تھی وہ مراد لی، اور بعض نے اس سے روم و فارس کے ساتھ لڑی جانے والی جنگیں قادسیہ وغیرہ مراد لی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ امتحان اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے، امتحان ہوگا لیکن امتحان گاہ بھی تمہارے لیے وہی ہوگی جو تمہاری حقیقت کو آشکارا کرے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں کے ساتھ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور ان کے دلوں میں یہی تھا کہ وہ سچے پکے مومن اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے لڑائی لڑنے کے لیے تیار تھے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینہ کو نازل کیا، واثابہم فتحا قریبا، اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ یہ آیت صحابہ کے سچے پکے مخلص اور متقی مسلمان ہونے پر سرٹیفکیٹ اور اللہ رب العزت کی طرف سے گارنٹی ہے کہ یہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے، اور بیعت رضوان میں 1400 لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان 1400 کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آپ بتائیں اللہ کا علم جب کامل ہے اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، پھر جب اللہ نے رضا کا اعلان کیا، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی غیر جنتی ہو سکتا ہے؟ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، صرف 4-5 رہ گئے تھے، وہ قرآن کریم کی اس صریح آیت اور نص صریح کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل ہو نہیں سکتے۔ جو صحابہ کی تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے، ان کے ارتداد کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اللہ کے کلمات کے تبدیل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ 100% سچی ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ نے بھرپور غنیمت کا وعدہ کیا، اور مسلمانوں کو خیبر کے اندر جو یہودیوں کا گڑھ تھا اللہ نے بے شمار نعمتیں دی۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور وہ حمیت جو سراسر جاہلیت پر مبنی تھی۔ دیکھیں اس کے اندر بہت سارے جہالت کے پہلو تھے۔ ایک پہلو یہ تھا کہ انہوں نے پہلی جاہلیت یہ کی کہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے سے روکا اور عمرہ کی ادائیگی کے سامنے رکاوٹ بن گئے، حالانکہ وہ اللہ کا گھر ہے، کئی صدیوں سے وہ چل رہا تھا، کبھی کسی کو روکا نہیں گیا۔ انہوں نے کیوں روکا؟ کہا کہ لات و عزا کی قسم، انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو بدر وغیرہ میں قتل کیا ہے، ہم ان کو کیوں عبادت کرنے دیں؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مواقع پر انہوں نے جہالت کا مظاہرہ کیا۔ دیکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھنا شروع کیا، تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا جو ہماری ترتیب ہے اس طرح لکھو، ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، بِاسْمِکَ اللہم لکھو۔ جب دستاویز لکھنا شروع ہوئے تو اس پر یہ لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ نے اہل مکہ سے مصالحت کی، تو کہا بھئی سارا جھگڑا تو رسالت پر ہے، رسول اللہ کیوں لکھتے ہو؟ رسول اللہ کو مٹاؤ، صرف محمد بن عبداللہ لکھو۔ یہ کہ کوئی کافر اگر مسلمان ہو تو واپس کرنا پڑے گا، اور مسلمان کافر ہو تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے پہلے خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا، جو کہ یقیناً سچ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ مسلمان فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ فتح مکہ کا موقع
اس کا تذکرہ یہاں ہے، اور حدیبیہ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں صحابہ ہیں، یہ اس وقت ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور اللہ جو ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ ایک بات بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ نہیں بتائی کہ وہ گمراہ ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، سارے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا جو رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، جو اس کو سچ مانتا ہے وہ آگے بھی سچ مانے گا۔ والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اسی کو اقبال نے بیان کیا کہ ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اسی آیت کی تفسیر ہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، صحابہ کسی مفاد کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی کے طلبگار تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کی پیشانیاں سجدے کے آثار انہی سے ہی نمایاں ہیں۔ ذالک مثل فی التوراۃ، یہ جو مثال ہے صحابہ کی تورات کے اندر ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور وہ جو مثال صحابہ کی انجیل کے اندر ہے، کزرع، اس کھیتی کی طرح، اخرج شطأہ، شط اس کومپل کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے زمین کے سینے کو پھاڑ کے نکلتی ہے، فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوئی، یعجب الزراء، کسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ صحابہ کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اب پتہ چلا کہ صحابہ بنیاد ہیں کافروں کو غصہ آنے کی۔ اگلی سورت سورہ حجرات ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، 18 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیں اس کو من و عن تسلیم کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، چونکہ تقوی اس کی بنیاد ہے، ورنہ انسان اپنے فیصلے کرے گا، عدالتیں اپنے فیصلہ کریں گی، جج اپنے فیصلے سنائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کو وہی دیکھے گا جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کے آداب سمجھائے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دل کو اللہ نے تقوی سے جانچا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ دیکھیں اللہ نے دل کا امتحان لیا اور دل کے اندر تقوی کا امتحان لیا، دونوں امتحانوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کامیاب ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کوئی فاسق یا فاجر کوئی بات تمہارے پاس لے کر آئے اور اس کی تصدیق سے پہلے تم کوئی قدم نہ اٹھایا کرو، فتبینوا، اس کی تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم کہیں جہالت میں اور لا علمی میں کسی قوم پر جا پڑو، حملہ کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، کبھی بھی مسلمانوں کے 2 گروہوں میں، 2 بھائیوں میں، 2 جماعتوں میں لڑائی ہو جائے، صلح کروا دیا کرو۔ فإن بغت احداہما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، پھر دیکھو اگر کوئی ایک زیادتی کرتا ہے تو جو انصاف والا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ دوسرا راہ راست پر آ جائے۔ بہرحال یہ صلح کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے مسلمانوں کے درمیان صلح کیا کرو، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد معاشرتی اصول بتائے جا رہے ہیں، آداب اور اخلاق سکھائے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تعجب کی بات نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے بہتر کون ہے۔ تو اس لیے کسی کی ظاہری کمزوری، کسی کے اعضاء کے اندر کمزوری، مالی کمزوری، ان چیزوں کو دیکھ کر مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ رب العزت منع کر رہے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔
یہاں قوم سے مراد مرد لیے گئے، اس لیے آگے تصریح کے ساتھ فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسى ان يكن خيرا منهن، تعجب کی بات نہیں کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ کسی کو، تو فلاں کا بیٹا ہے، تو ایسا کر گیا ہے، ویسا کر گیا ہے، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ اس کے بعد مزید کچھ اصول بتائے جا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اصل میں دیکھیں کچھ چیزوں کی گنجائش اور اجازت ہے، حکومت وقت ہے، انٹیلیجنس فورسز ہیں، یہ تو کسی کی ٹو لگا سکتی ہیں، پتہ کر سکتی ہیں، معلومات لے سکتی ہیں، والد ہے اپنی اولاد کی، والدہ ہے اپنی بیٹیوں کی پرورش کے لیے ان کی خیر و خبر رکھیں کہ اسکول میں کیا کرتے ہیں اور راستے میں آتے جاتے کس کے ساتھ ہیں، بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں، لیکن بے جا کسی کی ٹو لگانا، جیسا کہ آج کل کا میڈیا ہے اور مغرب کی جو آزادی کا دلدادہ میڈیا، یہ ٹو لگانا اور مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کرنا، تلاش کر کے اس پر گفتگو کرنا، یہ سخت منع ہے، یہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، غیبت کی شناعت اور قباحت یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا انتہائی قبیح عمل ہے، اسی طرح غیبت بھی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر ہمارے اس بھائی میں وہ عیب ہے پھر ہم بیان کریں؟ فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے، اگر اس میں عیب ہے تو تم بیان کر رہے ہو، اور اگر عیب نہیں ہے تم بیان کر رہے ہو، یہ تو بہتان ہے۔ کسی کو کسی پر کیا فضیلت ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ایمان والو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام سے ہی ساری نسل انسانیت چلی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب فضیلت صرف اعمال کی بنیاد پر ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کیا، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کی بڑی شان ہے اور عظیم الشان ذات ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اگلی صورت سورہ قاف ہے، مکی صورت ہے، 45 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ فرمایا بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، کہ یہ کافر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک آدمی ڈرانے والا آیا ہے۔ فقال الکافرون، تو کافر کیا کہتے ہیں؟ ھذا شیء عجیب، یہ عجیب بات ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما لها من فروج، کہ اللہ کی قدرت اور عظمت پر غور کیا کرو، فضول چیزوں میں نہ سوچا کرو۔ دیکھو آسمان کی طرف کیسے ہم نے اس کو بلند کیا، کتنا خوبصورت بنا دیا ستاروں کے ساتھ، اور اس کے اندر کوئی شگاف نہیں۔ والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو بچھایا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور پہاڑ اوپر لگا دیے۔ یہ اللہ کی خاص قدرت ہے جس کا تذکرہ بہت دفعہ ہو چکا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا خیالات اٹھتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، فرمایا اس دن سور پھونکا جائے گا، یہ وعدہ عذاب کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا، ہانکنے والا، ایک گواہی دینے والا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، انسان کو قیامت کی منظر کشی بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا تو اس سے غافل تھا نا، فکشفنا عنك غطاءك، آج ہم نے تیرے پردے کو ہٹا دیا۔ فبصرك اليوم حدید، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، جہنم بھی سامنے ہے، جنت بھی سامنے ہے، میدان محشر بپا ہے۔ اب بتا کس غلطی کے اندر پڑا ہوا تھا، کس غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا یوم نقول لجہنم، یاد کرو اس دن کو جب ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، تو اب بھر چکی ہے،
سارے کافر، سارے منافق، سارے مشرک، سارے فاسق، سارے گناہگار تیرے اندر پہنچ چکے ہیں، اب بھر گئی ہے۔ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، جہنم آگے سے کہے گی اے اللہ کوئی اور ہے؟ وہ نہ بھرتی ہے اور نہ کافروں، فاسقوں، منافقوں کو لینے سے ڈرتی ہے اور نہ تھکتی ہے۔ البتہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے مزے ہی مزے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فرمایا جنت کو سجا کے ایمان والوں کے لیے بالکل قریب لایا جائے گا اور بتایا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا۔ ادخلوها بسلام، اب ایمان والوں کو اس وحشتناک موقع پر مزے ہی مزے، فرمایا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون فیہا، اس میں جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ ولدینا مزید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، اور بھی دینے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ وقتاً فوقتاً دیں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ جو طعن و تشنیع کی باتیں کریں آپ صبر کریں۔ وسبح بحمد ربک، اور اللہ کی اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، ہم زندہ کرتے ہیں، ہم مارتے ہیں، سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ سورہ زاریات مکی صورت ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں 4 طرح کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا والذاریات ذروا، ہواؤں کی قسم جو بکھیرنے والی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر بوجھ کو اٹھانے والیاں۔ فالجاریات یسرا، پھر نرمی کے ساتھ چلنے والیاں۔ فالمقسمات امرا، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں۔ ان 4 قسموں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لصادق، یقین جانو جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک انصاف والا دن وقوع پذیر ہو کر رہے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار، متقی، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا حیا رکھنے والے، اللہ کا پاس رکھنے والے، وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب ان کو دے گا وہ لیتے جائیں گے، نہ رب دیتے ہوئے تھکے گا نہ وہ لیتے ہوئے تھکیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ کب تک، تو بتایا گیا کہ ابد الآباد، نہ اس کی کوئی انتہا ہے نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان اہل ایمان کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ وفی اموالہم، اور ان کی خاص صفت کیا ہے کہ ان کے مال کے اندر حق ہے، للسائلی، مانگنے والے کا۔ پھر فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہیں اگر اللہ کی عظمت کو سمجھ نہ ہو اپنے جسم کو دیکھو، اپنی ذات کو دیکھو، تمہیں اللہ کی عظمت سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے جو بہت دفعہ آیا کہ قوم لوط پر عذاب مسلط کرنے کے لیے جو فرشتے آئے تھے وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کیا۔ قال سلام قوم منکرون، ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو لیکن کوئی اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑا لے کر آئے، تر و تازہ بھون کر۔ فقربہ الیہم، ان کے نزدیک کر دیا اور پوچھا بھائی کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، اب جب دیکھا کہ وہ لوگ ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے اور کچھ کھا نہیں رہے، تو اس زمانے کا رواج تھا کہ کسی کے گھر وہ کھانا نہیں کھاتا تھا جس کی اس گھر والے کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خوف پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا لا تخف، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مزید اگلی بات کر دی وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ پریشان نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ ایک علم والے لڑکے کی بشارت بھی دے دی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مارا، جیسے تعجب اور حیرت کے جذبات میں آدمی اپنے سر اور چہرے پر ہاتھ مارتا ہے۔ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، اور اس بڑھیا نے کہا کہ بانجھ اور بوڑھی ہوں میں، یعنی مجھے بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ،
ان فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے انہو هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حیات انسان ہے